عرفان شاہ پکھی والا، عرفان شاہ پکھی والا. بعد میں لینا جناب، مہربانی تاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج خطیب پاکستان، مناظر اسلام، محقق اعظم اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب قادری نور اللہ مرقدہ، آپ کی عرصہ دراز تک خطبات کا مرکز یہ عظیم الشان جامع مسجد اور آفتاب پنجاب حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اسم گرامی سے منسوب اس مسجد میں آج حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد ضیاء صاحب قادری کی دعوت پر آ کر حاضر ہے، اور خطبہ جمعہ کا وقت چونکہ بڑا مخصوص ہوتا ہے، اس لیے میری تمام اہل اسلام سے یہ گزارش ہے کہ وہ بڑی توجہ کے ساتھ چند ضروری مباحث جو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے تو بندے خواہشات نفس سے آزاد ہو کر ہدایت حاصل کرنے کے لیے جہد بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور اپنے رب سے صراط مستقیم پانے کی دعائیں بھی کرتے ہیں. پہلے امتوں کے احوال میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ کو پوجنے میں، اس کی عبادت کرنے میں اور دین پر چلنے میں ان کی ذاتی خواہشات بھی ساتھ ساتھ چلتی تھیں،
اور بسا اوقات دین کا راستہ خواہشات کے نیچے دب جاتا تھا. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو حقیقت میں وہ دین جاننے والے نہیں تھے، مگر وہ اپنی لیڈرشپ اور اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے کتاب کا سہارا لیتے تھے. کتاب جانتے نہیں تھے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنے حزب کو بچانے کے لیے کتاب کے وہ مطالب گھڑ لیا کرتے تھے کہ جن کا دور دور سے بھی اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا. ہمیں غور کرنا چاہیے اہل اسلام کہ آج ہجرت نبوی کے 1428 سال گزر چکے ہیں. ہر لمحہ امت مسلمہ کو کتاب اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور محمد رسول اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی جماعت اہل حق کی جماعت ہے، اور وہی جادہ حق پر قائم و مستقیم جماعت ہے جو ہر لحظہ محاسبہ نفس کرتی رہے اور اس احتساب کے ساتھ اعتقاد و عمل میں آگے بڑھتی رہے کہ ہر لحظہ ہمارا واسطہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. ہمیں خواہشات سے آزاد رہنا چاہیے اور قرآن و سنت کی دعوت پر عمل کرنا چاہیے. اور جہاں کہیں یہ معلوم ہو کہ لوگ اپنی رائے کو قرآن پر نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کو رسول اللہ کے فرامین پر فوقیت دینا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کے اسی حکم پر عمل کرنا چاہیے. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اپنی رائے قرآن پر تھوپتے ہیں اور اپنے مطلب سے قرآن بیان کرتے ہیں، تو اس وقت اعرض عنہم، ایسے بے ایمانوں سے اپنا دامن بچا کے رکھو. یہ لوگ قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یخوضون فی آیاتنا، کوئی عیب تو نہیں ہے، غور و خوض ہے نا، غور و خوض ہے، فکر ہے، تلاش ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، ریسرچ ہے. لیکن اس کو برا کیوں کہا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر قرآن ہی سمجھنا ہے تو مجھ سے سیکھو یا میرے رسول سے سیکھو. اپنی عقل سے بات کرتے ہو، تمہاری عقل کیا وحی سے زیادہ جانتی ہے کہ وحی کی تقریر تم اپنے دماغ سے کرتے ہو؟ وحی کی تقریر اپنے دماغ سے مت کرو، یا اللہ سے پوچھو یا اللہ کے رسول سے پوچھو. آج قوم میں جتنا تفرقہ ہے اس کا سبب قرآن میں کوئی ابہام نہیں، حدیث میں کوئی ابہام نہیں. عقل کے تابع جب مذہب کو کیا جاتا ہے، یہ محدود عقل جو ہے یہ کبھی کامل رہنمائی نہیں کر سکتی، اور جو دل کے اندھے ہیں وہ عقل کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کی دل کی آنکھیں بینا ہے وہ اپنا قائد محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے خدا کو مانتے ہیں. گرامی قدر حضرات، اس بنیاد پر میں اس تمہید پر بہت سی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا اور مزید اس کی وضاحت کرتا، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے، اور اس موضوع پر میں آپ کے سامنے اب یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج لوگوں کی ساری فکر اس بات میں لگی ہوئی ہے، اور ظلم کی یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل دین سمجھتے ہیں، اہل اسلام سمجھتے ہیں، اور اہل قرآن سمجھتے ہیں، اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو قرآن کا وارث سمجھتے ہیں. اس کے باوجود اسلام کے خلاف اتنی گہری سازش میں مبتلا ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپوزیشن پارٹی کی صورت میں پیش کرتے ہیں. اللہ کی بات ہو تو اس سے مطلب رسول نہیں ہوتا، اور رسول کی بات کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے. کیوں
کہ توحید کو رسالت سے لڑانے کی تصادم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسالت کوئی اور عقیدہ ہے اور توحید کوئی اور عقیدہ ہے. میں نے کہا توحید کے خلاف رسالت کا ادارہ، رسالت کا دائرہ کار اگر توحید کے خلاف ہے تو پھر یہ رسول بنائے کس نے، ان کو کتابیں دی کس نے، ان کی بعثت کی کس نے، یہ سارا نظام قائم کیا کس نے؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے توحید اور رسالت تو ایک ہے، مگر جو ان میں فرق کرتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور رسول کے درمیان جو تصادم کرانا چاہتے ہیں، جو لڑائی کا تصور کرتے ہیں، خدا کو رسول سے الگ بتاتے ہیں، رسول کو خدا سے الگ بناتے ہیں، شکل سے یہ مومن ہے. ان الذین یکفرون، حقیقت میں سب سے بڑے کافر یہی ہے جو خدا اور خدا کے رسول میں تصادم کرتے ہیں. زور سے بولو. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ. اسی حج کے موقع پر میں نے کئی غیر ذمہ دار لوگ یوں ہی تقریریں کر جاتے، کوئی بھی بات نہ آتی ہو تو چلو بھرتی کے لیے کچھ لفظ بول دیے جائیں. ایسے بھی مقررین ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ صرف اپنی تقریر سجا رہے. مفتی عثیمن نجد نے ان کا فتویٰ شائع کیا، کئی کروڑ کی تعداد میں، بنگلہ زبان میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، پنجابی میں بھی، انگلش میں بھی، کروڑوں کی تعداد میں اس کی اشاعت کی. اور سوال یہ لکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر مسلمانوں میں یہ عادت ہے، وہ اللہ کا نام لکھتے ہیں، آگے محمد رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں. جواب ارشاد فرمائیے کیسا ہے؟ فرمایا یہ عین شرک ہے، اس لیے کہ اس میں رسول اور خدا میں برابری کا تصور پیدا ہوتا ہے. کروڑوں کی تعداد میں یہ فتویٰ شائع کر کے تقسیم کیا گیا، جو نہیں لینا چاہتے تھے ان کے بیگ میں ڈالا گیا. میرے بھی بیگ میں 5 پرچے ڈالے گئے اس کے. میں نے کہا جس مولوی نے وہ پرچے ڈالے، میں نے اسے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا لکھنے سے دونوں میں مشارکت ہوتی ہے؟ کہ لگا ہوتی تو ہے، ذہن میں یہی آتا ہے. میں نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام بولا ہے، لکھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اب اتفاق ہے کہ قرآن آپ جب بھی قرآن کھولو گے یہ محمد اور یہ اللہ ساتھ ساتھ لکھا ہوگا. اس کی کتابت ہی ایسی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ. فرق نہیں ہے نا؟ اس طرح لکھا محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہے. تو میں نے کہا آپ نے یہ لکھا کہ جہاں بھی لکھا ہو اس کو مٹا دو، یہ شرک ہے، برابری کا تصور ہے. میں کہا یہ دیکھو اس وقت مختصر ہے، اشارتاً کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مقدس میں 492 مقامات پر جہاں اپنا نام لیا وہاں اپنے محبوب کا نام لیا ہے. 492 آیات قرآن کی ایسی ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ ہی محمد رسول اللہ کا نام آیا ہے. اور زور سے بولو سبحان اللہ. چار 492 مقام قرآن میں ذکر ہیں، لفظ میں ہی نہیں مفہوم بھی واحد ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات بھی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. اللہ کی حکومت مانو، خدا کے رسول کی حکومت مانو. زور سے بولو سبحان اللہ. دو اتنے بزرگ علماء سے منسوب یہ مسجد ہے،
اس کے ماحول میں ان کی خطابت کی خوشبو آنی چاہیے۔ 492 آیات ہے۔ میں نے کہا مولوی جی آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ جی آپ کے پاس ریال کے پیسے ہیں، آپ نے فتویٰ چھاپ دیا ہے، برابر نہیں لکھو، کیوں؟ اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہاں سے آپ کو بو آتی ہے؟ فتاوی ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ نے یہ قول نقل کیا اقتداء الصراط المستقیم کی 3 جلد میں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا کہ عرش اعظم کے ماتھے پر جبین پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب بو آتی ہے، عرش سے بھی بو آتی ہے شرک کی۔ آپ کا ابا ابن تیمیہ تسلیم کرتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہے۔ کیا بو آتی ہے؟ جنت سے بھی شرک کی بو آتی ہے۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے جنت کے سب باغوں میں باغ کے ہر بوٹے پر، ہر بوٹے کے ہر پتے پر، پھل پر اور پھول پر رب نے تزئین جنت کے لیے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا بو آتی ہے آپ کو؟ شرک کی بو آتی ہے۔ زور سے بول، زور سے۔ بو آتی ہے۔ میں نے کہا وہ بوٹے کا قصور نہیں ہے، نہ اس نام کا کوئی قصور ہے، اس سے تو خوشبو آتی ہے۔ یہ بدبو آپ کے باطن کی ہے۔ اندر جو کتا مرا ہوا ہے نا، یہ اس کتے کی بدبو ہے، نام کی بدبو نہیں، اس میں تو خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ کو سارے ماحول میں تعفن محسوس ہوتا ہے، یہ آپ کا تعفن باطنی ہے، یہ بدبو اندر کی ہے۔ کیوں؟ ارے ان کو تو خوشبو ہی خوشبو بنایا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ وہ تو جہاں قدم رکھ دیں وہاں پہ بہاریں آ جاتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں۔ تمہیں جو بدبو آتی ہے وہ نام کی نہیں ہے، تیرے اندر کی بدبو ہے۔ تو اپنے بدبو کا علاج کر بے ایمان۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ میں اور رسول میں فرق کرے گا اسے بدبو ضرور آئے گی، کیونکہ یہ عقیدہ ہی بدبودار ہے کہ اللہ اور رسول میں فرق کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں فرق تو ہے نا، اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے۔ تو میں نے کہا حضور حضور ہوتے ہوئے، اللہ اللہ ہوتے ہوئے فرق کچھ نہیں۔ یہی تو بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر غصہ کیا ہے نا۔ کیا کرتے ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ یہ کیوں فرق کرتے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان؟ اب جو بات اللہ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں۔ اللہ بھی فرق نہیں کروانا چاہتا، ہم بھی فرق نہیں کرنا چاہتے۔ جب 492 آیات میں قرآن کے اندر اللہ اپنے نام کے ساتھ حبیب کا نام پسند کرتا ہے، ہم اپنی دکان پر، اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنے ماتھے پر، اپنے سینے پر، مسجد کی پیشانی پر، ہر مقدس جگہ پر جب رب نے عرش کو، جنت کو اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام سجایا تو سنی ہر مقام پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھتا چلا جائے۔ اور زور سے بولو۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، اچھے لوگوں کو سمجھاتے کیونکہ توحید کا مسئلہ ہے اور بڑا توحید اصل ہے دین کی، یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اسی حوالے سے لوگوں کے دلوں میں ایک نرمی اور احساس پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں آخر ضرورت کیا ہے؟ جی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کا بھی مطالبہ اتنا سخت ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ آخر ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کرتے، اس میں کمزوری ہے کوئی نہیں، وہ اکیلا ہی سب کو نبڑ سکتا ہے، تو ضرورت کیا ہے؟ آپ جو کہانی چلا کے لاتے ہو مدینہ شریف سے، بغداد شریف سے اور امام صاحب تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتے ہو، تو اتنے دروں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک در پکڑو بس، باقی بات ختم ہے۔ بڑا مخلصانہ مشورہ اور ہے بھی مفت مشورہ۔
بلکہ آپ لینے نہ بھی جائیں تو گھر دینے پہنچ جاتے ہیں، یعنی خیراتی وکیل ہے نا، وہ آ جائے ہمیں نہیں چاہیے مشورہ، انہوں نے کہا نہیں چاہیے تب بھی دیں گے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئیے؟ تو مخلصانہ مشورہ ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے بات تو ٹھیک ہے، وہ آخر اللہ ہے اور اللہ جگہ اکیلا ہی کافی ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ہائے، کیا اللہ یہ سمجھتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے؟ پہلے تو اس سے پوچھو جس کے بارے میں بات کرتے۔ ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ وہ ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا حضرت مولا علی کا اور حضرت فاطمہ زہرا کا، فلاں بزرگ کا۔ میں نے کہا حضرت علی سے پوچھواؤ، حضرت علی نے کبھی زندگی میں یہ تاسف کیا ہو، افسوس کیا ہو کہ ہمارا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ چھین لیا؟ مولا علی سے پوچھو۔ کہتا ان سے تو ثابت نہیں۔ تو میں نے کہا جن کا دعویٰ ہے وہ بولتے نہیں تو کتوں آئے؟ کچھ گیا ہو تو ان کا، ان کو بولنے دو، تو کون ہے؟ ہاشمی ہے، عبد المطلب دا پوترا ہے؟ اگر نہیں میں تے نتھو دا پوترا تو میں کہ چاچا لگنا اس گل دا؟ انہوں بولن دے جی دا کوئی حق ہے۔ اکھے وہ تو نہیں بولتا تو میں کہ تو کیوں ٹانکنا ہے؟ جیری گل ہے انہوں کرن دے۔ اے آدھا اللہ تو بنا لوڑ نہیں۔ میں کہ اللہ تو پوچھوا، اللہ کہنا چوپے ایتری اس بارے انہیں لائے نا۔ علامت شریف تو لے کے والناس تک ایک باری اللہ نو اکھاو میں نو کسے رسول دی لوڑ نہیں، تو میں من پوچھا اللہ کولو بل لوڑ کوئی نہیں سی تے کسے کھو کے رسول بنوائن تیرے کولو۔ علامت تو لے کے والناس تک ایک آیت کٹ کے دکھا، ایک آیت دکھاؤ جس میں رب یہ کہے کہ مجھے رسول نہیں چاہیے، بلکہ رب تو یہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا تو تم سب کو مومن بناتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بناؤں ہی نہیں، میں رسول کے ہاتھوں بنواؤں۔ ہدایت دے تو یہ دے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ نور اور کتاب مبین اس لیے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہیں ہدایت دی جائے۔ آپ خود نہیں دے سکتے تھے، ان کے ساتھ دی جائے، فرمایا دے بھی سکتے ہو، ہمیں پسند یہ ہے کہ ان کے ساتھ دیں۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ اس میں قصور میرا کوئی نہیں کہ پوری بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ جب صبح و شام باز کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا، نوا نکور کر کے تھوڑے ہی بیٹھے ہوئے ہیں گلے کو ہم۔ سنو سمجھو، اس میں سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرو کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہوتا تو فرمایا نہیں میں خود دیتا ہوں، تم میرے بندے ہو، میں اللہ ہوں، میں ہدایت تو نہیں، یہدی بہ اللہ ہو، اللہ بھی دیتا ہے انہی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب لڑ مرو، جاؤ ٹکرے مارو، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری چاہت میں تو دخل کیوں دیتا ہے؟ تو کیا لگتا ہے ہمارا؟ ہمیں پسند یہ ہے کہ ہدایت بھی ہم دیں تو وسیلہ حضور کا، کیونکہ یہ بے وسیلے کی ہے، با سبب کی ہے، یہ بے اللہ ہو میں با جو ہے۔ فرمایا ہمیں پسند یہ ہے کہ جو کوئی کائنات میں ہمارا نام لے وہ محمد کی وجہ سے لے، اس وجہ سے۔ یہ روٹ ہے میرے کلمے کا، یہ روٹ ہے میرے نام کا، یہ راستہ ہے میرے نام کا۔ ہمیں اپنا نام جپوانا پسند ہے، ذکر کرانا پسند ہے، مگر میرا جو ذکر بے وسیلہ محمد ہو میں وہ ذکر پسند نہیں کرتا، میں اسے رد کرتا ہوں، میں اس کا ذکر چاہتا ہوں کہ حوالہ مصطفیٰ کا ہو اور ذکر خدا کا ہو۔ زور سے زور سے نعرہ رسالت، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت، زوردار نعرہ ہو۔ اب مولوی صاحب ہم سے بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بگڑو گے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ ہمارے پھالیے والے کہتے ہیں واللہ دے چھیڑ دیں ساڑی آپ پہ چوک کے آ جان گی۔ کہ اللہ، میں کہا چپ، اس سے پوچھ، اللہ سے پوچھ،
اور میں یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں انہیں کوئی بھی ہوئے گی کوئی گل مکھی ہوئے گی تو پڑے چاہ جاؤ اسی ٹیوا نہیں لاندے پہ ہے ہی کوئی نہ 30 پارے قرآن میں ایک مقام ایسا نہیں کہ رب کہے مجھے رسول کے بغیر بھی تمہارا دین قبول ہے ایک مقام بھی ایسا نہیں اور میں 400 مقام پیش کروں گا جہاں رب کہتا ہے خود فرماتا ہے میں ہوں نا لیکن میرا رسول بھی ہے اور تم جب آؤ اس کے پاس آؤ اسی کے پاس آؤ میرا راستہ اسی کا راستہ ہے صراط مستقیم کہتے ہو نا لوگ کہتے انعمت علیہم کون ہے انعم اللہ علیہم من النبیین لیکن اس سے بھی واضح فرمایا قرآن میں فرمایا زیادہ بندے اور زیادہ راستے کہیں ابہام میں نہ پڑ جاؤ اعلان کرو میرے رسول ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ وہ زیادہ نہیں خلاصہ سب انبیاء کا خلاصہ سب شہداء کا خلاصہ سب صدیقین کا یہ ہے کہ صراط مستقیم تو محمد رسول اللہ کا قدم ہے جہاں حضور کا قدم ہو وہی صراط مستقیم ہوتی ہے ہمیں ضرورت نہیں کہتے ہمیں ضرورت نہیں میں کہ تیری ضرورت ہی کھڑی کہہ رہے تیری ضرورت 2 روٹیاں تیری ضرورت تو سن پتہ کی ہے تو 2 روٹیاں سانو لوڑ نہیں میں کہ تیری لوڑ دا اعتبار کیڑا گل تے رب دی لوڑ دی تیری ضرورت نہیں فرمایا ان کی ضرورت ہے نا زور سے کہو تیری ضرورت سے کیا ہوتا ہے آپ کی ضرورت سے نہیں کہہ رہا تیری کہہ رہا ہوں جب آپ کو بولنا ہوگا تیری نہیں کہوں گا آپ کی کہوں گا آپ تو آپ ہے نا آپ سے بات نہیں ابھی کر رہا ابھی میں تیری بات کر رہا ہماری ضرورت نہیں ہے مگر پر مر تیری ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے میں کہا کافی ہے پر رب سے پوچھ تو کافی نہیں ہے سمجھ نہیں ہے یار آج کی تقریر یہی ہے تو بکتا ہے کہ اس کے بنا ضرورت نہیں یہ بات اس سے کہلوا کہ وہ کہے کہ تمہیں اے مومنو میرے بنا کسی کی ضرورت نہیں وہ کہے 1 مرتبہ کہے ہم 100 مرتبہ ماننے کو تیار ہیں مگر وہ تو یہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا مددگار صرف اللہ نہیں اس کا رسول محمد بھی مومنہ تمہارا مددگار ہے دور سے کہو سبحان اللہ نکالو آئے الحمد سے لے کر والناس تک میرا چیلنج ہے دنیا وہابیت کے ملوانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں ایک آیت پڑھو جس میں رب کہے کہ مجھے پکارو میرے رسول کو نہ پکارو میں مددگار ہوں رسول مددگار نہیں ہے اور سید عرفان مشہدی 25 آیتیں ایک دم سنائے گا کہ اللہ کہتا ہے مومنو میں بھی تمہارا مددگار ہوں میرا رسول بھی تمہارا مددگار ہے سمجھ رہے ہیں آپ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے مدد نہیں کرتے میں نے کہا نہیں کرتے تو اللہ کیوں کہتا ہے وہ کہتا ہے میری سنو میں نے کہا تیری کیا سنو اور تیری کیا سنو رب کی سنو یہی تو جھگڑا ہے قوم اگر رب کی سنتی رہے تو کوئی فرقہ ہی نہ بنے جب ان کمینوں کی سنتی ہے تو فرقے تب بنتے ہیں میں کہتا ہوں تیری نہیں اللہ کافی ہے
میں نے کہا اس کا کسے انکار ہے؟ جب تو یہ کہتا ہے کہ رسول کی ضرورت نہیں، میں نے کہا رب سے کہلوا، تو پدی ہے، تو پدی ہے، کیا پدی کا شوربہ، تو شے کیا ہے؟ ولی کچھ نہیں، میں نے کہا رب سے کہلوا۔